جی ہلو دوستو، میں ہوں قمر چیمہ. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستو، پاکستان کی فارن آفس نے ایک بڑا عجیب کام کیا ہے جس کو دیکھ کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں. پاکستان کی فارن آفس نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کل اسماعیل ہانیہ کی اسیسینیشن کے بارے میں. اور اس سٹیٹمنٹ کے اندر جو پہلے لفظ استعمال کیا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ جو شروع میں لفظ ہوتے ہیں لیکن ایک امپورٹنٹ تھا ورڈ یہ تھا کہ پاکستان کو بڑی سیریس کنسرنز ہیں اباؤٹ دا گروئنگ اسرائیلی ایڈونچرزم. یہ ورڈ پاکستان نے یوز کیے. اس سے پہلے ظاہری بات ہے پاکستان نے ایک سٹیٹمنٹ ہے، لیکن تھوڑے عرصے بعد اپنی ویب سائٹ پہ ایک اور سٹیٹمنٹ جاری کر دی. ایک وہی سٹیٹمنٹ کو تھوڑا رد و بدل کر کے یہ کر دیا گروئنگ ایڈونچرزم ان دا ریجن. پاکستان ویوز ود سیریس کنسرن دا گروئنگ ایڈونچرزم ان دا ریجن. یعنی پاکستان نے ورڈ اسرائیل ریموو کر دیا. اس کے اوپر پاکستان کے اندر کچھ صحافیوں نے اور کچھ جو سابق امبیسڈرز ہیں انہوں نے شور ڈالا کہ کیا بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پہلے تو ہم نے اسرائیل کا نام استعمال کیا. کیا پاکستان نہیں سمجھتا کہ اسرائیل جو ہے اس نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیاں کی ہیں؟ اگر پاکستان یہ سمجھتا ہے تو اتنی کمزور سٹیٹمنٹ پاکستان نے کیوں دی ہے؟ پاکستان نے اتنی کمزور سٹیٹمنٹ کیوں دی ہے؟ ایڈونچرزم. اور وہ کہا کہ یہ ایڈونچرزم کیا ہوتا ہے؟ اسرائیل کا نام بھی نہیں لیا. یہ پاکستانی سمجھتے ہیں یہ ایک جینوسائیڈل وار ہے، بلکہ دنیا کہتی ہے. آپ تو امریکی حکومت نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مزید قتل نہیں ہوں گے، مزید بندے نہیں مارے جائیں گے، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. جو چیزیں چلتی ہیں ٹھیک ہے جی. پھر انٹرنیشنل لا کی وائلیشن انہوں نے کی ہوئی ہے. ہیونگ سیڈ آل دیٹ، لیکن پاکستان نے ورڈ اسرائیل ریموو کر دیا اور صرف جو ہے وہ ایڈونچرزم لگا دیا. لیکن پاکستان نے ایک چیز ضرور کہی جس کا ریفرنس انڈیا کے ساتھ بھی تھا. وہ نارملی کسی نے اس کے اوپر ریفر نہیں کیا. پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ پاکستان کہتا ہے جی کہ یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل اینڈ ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگز ہیں یہ دس از اے فارم آف ٹیررزم. پاکستان کنڈیمز ٹیررزم ان آل اٹس فارمز and manifestations including extrajudicial killings and extraterritorial killings. کیونکہ پاکستان کہتا ہے کہ انڈیا پاکستان میں گھس کے بندے مارے ہیں. آپ کو یاد ہوگا تھوڑا عرصہ پہلے پاکستان کی فورن سیکرٹری نے اس حوالے سے بھی سٹیٹمنٹ جاری کی تھی اور یہ ساری باتیں انہوں نے کی تھی. اب یہ جو چیز ہے that tells a message, it has a message basically. It has a message. ٹھیک ہے جی. and that message is کہ یہ جو چیز میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ بڑی سگنیفیکنٹ چیز ہے کہ کیا پاکستان انڈر پریشر ہے؟ کس کے انڈر پریشر ہے؟ اس سے پہلے ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے کہ جب اسماعیل ہانیہ کا اسیسینیشن ہوتی ہے ایران کے اندر تو پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے ایران جانا تھا. جو نئے صدر جو پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان جو ہیں پزشکیان آئی تھنک دیٹس ہاؤ اٹ پروناؤنس ان کو ان کی اوتھ سیریمنی میں، لیکن بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی تمام مصروفیات کینسل کر دی ہیں. ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ نہیں جا رہے اور انہوں نے پاکستان میں بھی اپنا سارا شیڈول چینج کر دیا. دس از واٹ دی پرائم منسٹر ان فیکٹ سیڈ. یہ انہوں نے بات کہی. اچھا یہ جو چیز تھی ڈیفینیٹلی یہ سب کو ایک جسے وہ کہتے ہیں نا پریشانی والی چیز تھی کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے، یہ ہوا کیا ہے. ایک طرف پاکستان گیا ہی نہیں، پاکستان وہاں پہ گیا ہی نہیں. ٹھیک ہے، پاکستان نے وہاں پہ جانا مناسب ہی نہیں سمجھا. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں جائیں گے. اگر ہم گئے تو کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے ویسٹرن ممالک جن سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں وہ ناراض ہو جائیں. ان کو ہم کیوں موقع دیں یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے ایران سے بہت اچھے تعلقات ہیں. ایک فیکٹر یہ تھا. دوسرا فیکٹر یہ تھا یہ جاننے کی کوشش کریں کہ نئی حکومت ہمارے ساتھ کیسے انگیج کرنا چاہتی ہے. جو پچھلے صدر صاحب تھے وہ تو پاکستان آئے تھے اور ان کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے جب ان کا ہیلی کاپٹر کریش ہوا وہ اور فورن منسٹر پاکستان آئے تھے. مجھے بھی موقع ملا ان سے ملنے کا. لیکن دا پوائنٹ ایٹ دیٹ ٹائم از بڑی انٹرسٹنگ یہ سچویشن ہے. اس وقت پوائنٹ یہ ہے کہ ہاؤ کم دس از گوئنگ ٹو بی ان اے وے. یہ کیسے ہو رہا ہے اور کیسے چل رہا ہے اور کیسے چلے گا یہ سب کچھ.
کہ پاکستان اتنا انڈر پریشر ہو کہ پاکستان ایران نہیں جاتا، پاکستان ایران سے گیس نہیں لے سکتا، پاکستان ایران سے پیٹرول نہیں خرید سکتا، پاکستان جو ہے وہ کھل کھلا کے اپنی جو ٹریڈ ہے ایران کے ساتھ نہیں کر سکتا. کیوں؟ ظاہر بات ہے پاکستان کو وہ سستی پڑے گی نا ساری چیزیں. اٹس ویری چیپ فور پاکستان ان چیزوں کو حاصل کرنا. اگر پاکستان اس طرح حاصل نہیں کرے گا تو دین ڈیفینیٹلی یہ چیزیں جو ہیں that this is going to be very catastrophic. یہ پاکستان کے لیے آپ کو پتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایران سے جو اس کا دل کرتا ہے وہ لے لیتا ہے. ٹھیک ہے جی، پاکستان جو ہے وہ نہیں لے سکتا. انڈیا کاروبار کرتا ہے. یہ اگلے دن جو کیا نام ہے ان کا، مارکو روبیو، جو امریکی سینیٹر جس نے بل لے کے آیا ہے سینٹ کے اندر، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جو کاسٹ سا ایکٹ ہے، مینس کہ انڈیا کو الاؤ کیا جائے کہ اس نے جس ملک سے جو لینا ہے اس کو ویو آف کرتے ہیں. رشیا سے S-400 لے لیا بیکاز اگینسٹ چائنا لیا. کل کلاں کو اب کیا کہتے ہیں انڈینز، کیا کہتے ہیں امریکہ کو ایران کے بارے میں کہ یو ہیو ٹو زوم آؤٹ کر جائیں اینڈ دین اس خطے کو دیکھیں. یہ کہتے ہیں وہ انڈینز کہ آپ تھوڑا زوم آؤٹ کریں اینڈ دین دیکھیں کہ ہم جو ایران سے انگیج کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں اور اس کی کیا ایڈوانٹیجز آپ کو ہو سکتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ کمپریہنسو گلوبل اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ انڈیا کے ساتھ کمپریہنسو گلوبل اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی بات کر رہے ہیں، تو ہم کہہ رہے ہیں تھوڑا زوم آؤٹ ہو جائیں اور پھر دیکھیں ہم آپ کے لیے کیا نئے راستے نکالتے ہیں ویسٹ ایشیا کے اندر، ایران کے اندر. ہم آپ کو وہ ایکسیس دیں گے، ہم اسرائیل کو وہ ایکسیس دے سکتے ہیں، ہم ایز اے میڈیٹر بٹوین ایران اینڈ اسرائیل ایمرج ہو سکتے ہیں، ہم ایز اے میڈیٹر بٹوین جو ہے امریکہ اور اسرائیل ہو سکتے ہیں. انڈیا بیسیکلی چاہ رہا ہے کہ جو چائنا سٹیٹس لینا چاہ رہا ہے ہم اس سٹیٹس کو ریپلیس کریں. سو انڈیا امریکہ کے انڈر پریشر نہیں آتا اس سینس میں. اس کی وجہ ظاہر بات ہے وہ اب انڈیا کی سچویشن بدل گئی ہے. ٹھیک ہے، تو انڈیا امریکہ کے انڈر پریشر نہیں آتا. جیسے فار ایگزامپل چائنا نے مڈل ایسٹ میں جو رول پلے کیا، سعودی عرب ایران رپروشما کرا دیا، سعودی عرب ایران رپروشما کروا دیا. ٹھیک ہے جی، اور جب سعودی عرب ایران رپروشما کروایا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیا ہوا، حالات بہتر ہو گئے. ابھی فلسطینیوں کے درمیان انڈیا وہ رول لینا چاہتا ہے اور پاکستان ابھی سائڈ پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. پاکستان نے اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا ہوا، نہ ہی پاکستان کر سکتا ہے ریکگنائز، لیکن پاکستان اسرائیل کا نام بھی نہیں لیتا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ حکومت لیول پہ، سوسائٹی لیول پہ ہم ضرور فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے لیکن اسرائیل کا نام نہیں لیں گے. وی وونٹ ٹیک نیم آف اسرائیل. ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں جو ہے نا دے آر آف ویلیو. ہمیں اس کی بڑی اچھی سے سمجھ آ رہی ہے. مطلب کیا چیز ہے یار یہ سارے کا سارا نظام، ساری کی ساری چیزیں. ٹھیک ہے، انٹرنیشنل سسٹم بڑا، وہ جسے کہتے ہیں نا جو پالیٹکس ہے نا، پالیٹکس یہ بڑی کرول ہے. آپ کو انٹرنیشنل سسٹم جو ہے وہ وہ جسے کہیں گے نا کہ there is a war of all against all، سروائیول آف دا فٹسٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر ایک سے لڑ رہا ہے، ہر ایشو پہ لڑائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا جو ہے وہ تو ایران جا سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ جتنے اچھے انڈیا کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ ہیں، انڈیا اتنے اچھے تعلقات اپنے جو ہے نا وہ بنانا چاہتا ہے ایران کے ساتھ. وہ کہتا ہے وی آر فرینڈس آف ایوری ون، ہم ہر ایک کے دوست ہیں، ہم ہر ایک کے دوست ہیں اور کچھ نہیں. ہم ہر ایک کے دوست ہیں اور ہم کچھ نہیں. سو دا پوائنٹ ہیئر از، جو چیز سمجھنے والی ہے اور جو چیز دیکھنے والی ہے، ٹھیک ہے، وہ یہی ہے کہ ایک طرف پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور پریشر ڈالا جاتا ہے پاکستان کی حکومت کے اوپر. ابھی اگلے دن آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے، یہ مہینہ بھی نہیں ہوا، 2-3 ہفتے پہلے، ایک ملیٹنٹ گروپ ہے TLP، اس نے کیا کیا کہ اس نے اسلام آباد میں آ کے گورنر کیا کہا کہ تم
اسرائیلی پرائم منسٹر کو دہشت گرد قرار دے دو. حکومت نے کہا ٹھیک ہے دہشت گرد قرار دے دیتے، لیکن حکومت یہ کر نہیں سکتی. حکومت یہ کر نہیں سکتی. حکومت کو پتا ہے ساکیتا دے ساڈی بینڈ بج جائیں، دنیا میں ہمارے لیے مسئلے بن جائیں. مطلب دس از واٹ دے ڈو انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے نا جی، ٹھیک ہے جی. سو میں اس چیز کو یہ سمجھتا ہوں، میں ذاتی طور پہ یہ چیز سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ پاکستان کو ایک اسٹرانگ پوزیشن لینی چاہیے، اینڈ دیٹ پوزیشن شوڈ ریوالو اراؤنڈ انٹرنیشنل لا. This position should not be related to an individual, a human being, or country, entity. Let's follow the charter. جو بھی آپ کو قانون کہہ رہا ہے آپ اس کی بات کریں، ٹھیک ہے. اگر دنیا یہ کہہ رہی ہے اسرائیل کے حوالے سے جو بھی کہہ رہی ہے آپ اس کی بات کریں، جو بھی وہ کہہ رہی ہے آپ اس کی بات کریں کہ ہاں جی بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے. سو دنیا اگر کہہ رہی ہے کہ اسرائیل زیادتی کر رہا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ انڈیا کے جو منسٹر فار ایکسٹرنل افیئر ہیں ڈاکٹر جے شنکر نے 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی ہے کتنی دفعہ. تو وہ کیا چیز ہے 2 اسٹیٹ سولوشن بھائی جان؟ وہ کیا چیز، واٹ از دس دیٹ 2 اسٹیٹ سولوشن؟ وہ کیا ہے 2 اسٹیٹ سولوشن؟ کس چیز بلا کا نام ہے؟ جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے وہ اس بلا کا نام ہے کہ اسرائیل کو بھی حق ہے، فلسطین کو بھی حق ہے سیپریٹ اسٹیٹ کا، جو کہ اسرائیل نہیں مانتا. وہ کہتا نہیں ہم نہیں ماننے دیں گے، نہیں کریں گے. لیکن پاکستان کے اوپر اتنا پریشر ہے کہ پاکستان کا فارن آفس اسرائیل کا نام بھی نہیں لے سکتا، جس نے 40,000 بندے مار دیے، 40,000 لوگ مار دیے ہیں. دنیا جینوسائیڈ کہہ رہی ہے. ہر بندہ کوئی اسرائیل کا دوست ہے یا کوئی اسرائیل کا دشمن ہے. بند کمرے میں بیٹھ کے انڈینز بھی، امریکنز بھی، برٹش بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اس وقت بہت ظلم کر رہا ہے اور ہمارے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے اسرائیل کو ڈیفینڈ کرنا. اور اسرائیل جو ہے اس نے انٹرنیشنل لا کو اڑا کے رکھ دیا، ہیومینیٹیرین لا، چلڈرن لا، مطلب سارا رولز بیس آرڈر ہی اڑ گیا. سارے کا سارا رولز بیس آرڈر ہی اڑ گیا. اور آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پروٹیکٹ کرنا ہے ہم نے اسرائیل. آپ انڈیا کو دیکھیں، انڈیا نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اپنے ہر طرف تعلقات رکھے ہوئے ہیں. اور آپ کو پتا پاکستان میں یہ بات بھی چلتی ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہمارا پرابلم کیا ہے. یار فلسطینی تو کشمیر کی بات کرتے نہیں ہیں، عرب اور تو کشمیر کی بات کرتے نہیں ہیں. اگلے دن یہ جو فلسطین کے اوپر ڈپلومیسی شروع ہوئی تھی، آپ کو پتا ہے اس ڈپلومیسی کے اندر پاکستان کو پوچھا ہی نہیں گیا تھا. وہ بھائی کسی نے پاکستان کو پوچھا ہی نہیں کہ پائنا ہے یار اسی تواڈے ملک دے بارے اتنا کچھ سوچن ڈے ہیں کرن ڈے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ بتائیں ہمیں. پاکستان کو پوچھا ہی نہیں کسی نے. فلسطین کے بارے پوچھیں گے. جب اسرائیل کے عرب ڈپلومیٹس نکلے دنیا سے بات کرنے کے لیے، پاکستان کو وہ ساتھ ہی نہیں لے کے گیا تھا. انڈونیشیا کو وہ ساتھ لے کے گئے تھے، سعودیز گئے، قطری گئے، باقی سارے گئے، پاکستان کو نہیں وہ لے کے گئے. ادھر پاکستان کی عوام چیمپئن بنی ہے فلسطینیوں کے لیے. پاکستان کی عوام کوئی نہیں ہے، وہ کچھ مذہبی حلقے ہیں وہ چیمپئن بنے ہوئے ہیں. یا کچھ ہیومینیٹیرین، جو ظاہر بات ہے سپورٹ ہیومینیٹیرین لیول پہ سپورٹ ہوتی ہے، ہیومینیٹیرین لیول پہ سپورٹ ہوتی ہے کہ یار نہیں یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ کوئی قانون نہیں ہے، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے. مطلب اس طرح کی چیزیں. مطلب دیٹس ہاؤ اٹ از. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے، اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پاکستان کے اندر بڑی کلیئرٹی ہے کہ اسرائیل کا نام لینا. اتنا ڈر، اتنا خوف ہے، اتنا ڈر اور اتنا خوف ہے، آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے جی، اتنا ڈر اور اتنا خوف ہے کہ آپ کی سوچ ہے، ٹھیک ہے. لیٹس سی اس میں کیا چیزیں چلتی ہیں، کیا ہوتا ہے. پاکستان ایسے ہی کمزور پوزیشن لے کے رکھے گا؟ پاکستان کو کس چیز کا خوف ہے؟ پاکستان کو کون ڈراتا ہے؟ کیا پاکستان واقعی ایران کے قریب نہیں جا سکتا؟ ایرانی جو ہیں ابھی، مجھے تو ویسے یہ پتا کہ جب ایرانی صدر آئے تھے ریسنٹلی تو کوئی ایگریمنٹ کچھ بھی نہیں ہوا تھا. وہ ترلے کر کر چلے گئے، یہ بھی ایگریمنٹ کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو. لیکن وہ سارے کے سارے جو ایگریمنٹ ہیں وہ ایم او یو میں ہو جاتے ہیں، اور وہ ڈیلیگیشن ویسے خالی ہاتھ واپس چلا جاتا ہے. یہ میرے پاس تھوڑی سی اس کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا تھا. سمن ٹولڈ می سم ویئر ان دا سسٹم. انہوں نے کہا پائن ایسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایرانیوں کو کچھ بھی نہیں ملا تھا جو ایرانی صدر آئے تھے، لیکن ایرانی وہ بیسیکلی پاکستانی عوام سے قریب ہونے آئے تھے بیسیکلی. کیونکہ وہ جو حملہ ہوا تھا جنوری میں اس سال،
اور پاکستان نے رسپونڈ کیا، اس کی وجہ ایک ڈسکنیکٹ تھا، بیسیکلی وہ کنیکشن پیدا کرنے آئے تھے دوبارہ. ٹھیک ہے. سو یہ چیزیں ہیں. لیکن پاکستان کے فارن آفس نے پہلے ورڈ اسرائیل یوز کیا، اس کو ریموو کیا اپنے فارن آفس کی اسٹیٹمنٹ سے. اس کا مطلب ہے پاکستان انڈر پریشر، کہ پاکستان اس ملک کا نام نہیں لے رہا جس نے 40,000 بندے غزہ میں مارے ہیں. میری غزہ کے لوگوں کے ساتھ یا فلسطین کے ساتھ یا دنیا کسی ملک سے کوئی ہمدردی. اٹس اے کوسچن آف پرنسپلٹی، پرنسپل جو ہے نا وہ کوسچن ہے. کیا 40,000 بندہ مرا ہے کہ نہیں مرا؟ یہ سوال ہے. مرا ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ اس کے بارے میں بات کریں جس نے مارا ہے. اسرائیل نے مارا ہے، اور کس نے مارا؟ اور جو حماس نے پہلے دن اسرائیل پہ حملہ کیا، میں اس کو بھی کنڈیم کرتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان آرمڈ اسرائیلیوں کو، ان کی حکومت کیا کر رہی ہے ان کو ان سے لیول سے ڈیل کریں، لیکن ان آرمڈ اسرائیلیوں کو ٹارگٹ کرنا، دیٹ از ایکولی رانگ. میری ایک اوپینین ہے شروع سے، آئی ہیو دس اوپینین، کہ آپ ان آرمڈ سویلینز جو کہ نارمل زندگیاں گزار رہے ہیں ان کو اس لیے مار دیں کہ ان کی حکومتیں جو ہیں وہ آپ کے خلاف ہیں. مطلب یہ دس از ہائیلی، یہ انفیئر ہے، یہ بہت انفیئر ہے. اس کے لیے میتھڈز اور چنے جا سکتے ہیں. آپ صرف ایک کمبیٹنٹ سے، آپ اسرائیلی فوج سے لڑ سکتے ہیں اگر آپ نے لڑنا، لیکن ان آرمڈ اسرائیلی سے کیوں لڑیں گے بھائی؟ اس کا کیا قصور ہے؟ وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، اپنی چیزیں کر رہا ہے. آپ اس کو جاتے ہیں گولی مار کے مار دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارا تمہاری حکومت سے لڑائی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ اسلام بھی یا دنیا کوئی مذہب بھی ایسے لوگوں کو، خواتین پہ حملے، بچوں پہ حملے کی اجازت ہی نہیں دیتا. دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا. تو ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم کر سکتے ہیں، یا کوئی آرگنائزیشن کیسے کہہ سکتی ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں؟ سو آئی تھنک پاکستان کے فارن آفس کی ویک اسٹیٹمنٹ، اٹ مینس دیر از پریشر سم ویئر. کیسا پریشر ہے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں.